صبا کی شادی ہوئی۔ اس کا شوہر ایک اچھا آدمی نہ تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو گھر بلاتا اور صبا سے کہتا اچھے سے تیار ہو کر ان کے سامنے آؤ اور ان کی خدمت کرو۔ اس روز بناؤ سنگھار کروا کر وہ صبا کو ایک گھر میں لے گیا اور پھر فون سننے کے بہانے غائب ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ نہ لوٹا۔ صبا پریشان ہو گئی۔ وہاں موجود میزبان سے سوال کیا کہ میرے شوہر کہاں چلے گئے ہیں؟ ابھی تک نہیں آئے۔ اس نے بتایا وہ تمہیں یہاں فروخت کر گیا ہے، اور اس کو پکڑا اور ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ دیکھ کر صبا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کے دو نام تھے، صبا ماں باپ نے رکھا اور نیلما زمانے نے۔ جب وہ چھوٹی تھی اس کے والد ایک حادثے کی نظر ہو گئے۔ وہ بس ڈرائیور تھے۔ ایک روز ان کی بس ایک پہاڑی موڑ کاٹتے ہوئے کھائی میں جا گری۔ یوں صبا کی ماں نے بھری جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھ لی۔ ان دنوں صبا 2 سال اور اختر سال بھر کا تھا۔ باپ نہ رہا تو چچا ان کو اپنے گھر لے آئے۔ چچی نے کچھ دن حسن سلوک دکھایا، مگر جلد ہی اکتا گئی اور اس کا پیار سختی میں بدلنے لگا۔ 1 سال بعد یہ ماموں کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ننیال میں بھی چند دن ان دکھیاروں کی آؤ بھگت ہوئی، پھر ممانیوں نے جینا دو بھر کر دیا۔ شمیم خاتون ہر بھائی کے گھر پر جا کر کام کرتی، تب کہیں ان تینوں کو کھانا نصیب ہوتا۔ گھر مشترک تھا مگر سب کے کچن علیحدہ تھے۔ شمیم خاتون کو بھائیوں نے چھت پر بنا ہوا ایک کمرہ رہائش کے لیے دے دیا تھا۔ عزت سے سر چھپانے کا ٹھکانہ تو مل گیا، مگر بھائیوں کو ایک مفت کی نوکرانی بھی میسر آ گئی۔ شمیم خاتون کو بڑی بھابھی ایک دن کا کھانا دیتی تو اگلے دن منجلی کے کچن سے اور تیسرے روز چھوٹی والی کے دسترخوان سے پیٹ کا دوزخ بننے کو ایندھن لینا پڑتا۔ ہر بھابھی سے کھانا لے کر بچوں کے آگے دھرتی۔ یہ سلسلہ اہانت آمیز اور تکلیف دہ تھا۔ اس نے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ میرے کچن میں راشن ڈلوا دیا کریں تو عنایت ہوگی۔ میں اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا صبح سویرے اوپر ہی بنا لیا کروں گی۔ بھائی سمجھ گئے کہ ان کی بیویوں کے ہاتھوں بیوہ بہن کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ شمیم خاتون کی عمر اس وقت بمشکل 20 برس تھی۔ سوچا یہ بیچاری کیسے طویل زندگی تنہا کاٹے گی۔ بہتر ہے کوئی شریف آدمی دیکھ کر اس کی شادی کرا دیں، ورنہ بیویوں کی چیرہ دستیوں سے نہ بچا سکیں گے۔ انہوں نے اپنے چند عزیزوں اور دوستوں سے ذکر کیا اور ایک مناسب رشتہ میسر آیا تو شمیم خاتون کا صغیر احمد سے نکاح ثانی کر دیا۔ صغیر کے 2 بچے تھے لیکن بیوی مر چکی تھی۔ بظاہر شریف آدمی لگتا تھا، اپنا کاروبار تھا، تبھی بھائیوں نے اللہ کے بھروسے پر اس رشتے کو قبول کر لیا، مگر اس شرط پر بہن کو عقد میں دیا کہ صغیر احمد اس کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھے گا اور باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دے گا۔ یہ شرط اس شخص نے مان لی۔ یوں صبا کی ماں صغیر احمد کے گھر آباد ہو گئی۔ وہ دونوں کمسن بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب تک صبا اور اختر چھوٹے تھے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوا۔ سوتیلے باپ نے ان کا خیال رکھا اور ذرا تکلیف نہ دی۔ شمیم بھی شوہر کے بچوں کا خیال رکھتی تھی، انہیں اپنے بچوں جیسا سمجھتی تھی، کیونکہ صغیر احمد گھر میں کسی شے کی کمی نہ کرتا کہ اس کے بچوں کو تکلیف ہو اور نہ شمیم کے بچوں کو شکایت ہو۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ بچے بڑے ہوئے تو مسائل بھی پیدا ہونے لگے۔ بات یہ تھی کہ صغیر احمد کا مزاج اور طرح کا تھا اور اس کے گھر میں رشتہ دار کھلے بندوں آتے جاتے تھے۔ یہ سب اس کے بھائی بھتیجے تھے۔ شمیم ان کو گھر آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ محسوس کرتی تھی کہ شوہر کے یہ رشتہ دار محض صبا کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ وہ بہت حسین تھی۔ اس کی بھولی بھالی صورت پر وہ روپ آ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ ایک دن اس کا بھائی آیا تو شمیم نے اس سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ صبا اب بڑی ہو گئی ہے اور گھر میں صغیر کے رشتہ دار آتے ہیں۔ ان کی نگاہیں میری جوان سال بیٹی کے چہرے کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں۔ میں اس صورتحال کو نہیں سنبھال سکتی۔ آپ اپنے گھر لے جائیے، پھر اس کے رشتے کی کوشش کریں گے۔ میں صبا کی شادی جلد کر دینا چاہتی ہوں۔ ان دنوں صبا اور اختر دونوں 10ویں میں پڑھتے تھے۔ ماموں کے ساتھ صبا کو گئے 3 روز گزرے تھے کہ اختر ایک دن صبح کا اسکول گیا، شام تک نہ لوٹا۔ ماں پریشان ہو گئی۔ صغیر احمد بھی مقدمے میں پڑ گئے کہ لڑکا ہمیشہ وقت پر اسکول جاتا اور ٹھیک ٹائم پر گھر آ جاتا ہے، آج کیا ہوا کہ ابھی تک نہیں آیا۔ دل ڈلنے لگا۔ شمیم خاتون کی طبیعت خراب ہونے لگی۔
رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہی تھی کہ میرا بیٹا جہاں ہو خیریت سے گھر واپس آ جائے۔ محلے داروں سے پوچھ لیا، استاد کی گھر بھی پتہ کیا، اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، تب ستیلے باپ نے پولیس اسٹیشن رپٹ کروائی کہ ہمارا لڑکا غائب ہے۔ پولیس نے محلے کے لڑکوں سے پوچھ گچھ کی تو ایک لڑکے نے بتایا کہ اس نے اختر کو رضوان کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ پولیس نے رضوان کو تھانے بٹھا لیا۔ پہلے تو اس نے کچھ نہ بتایا، مگر جب 2-4 ہاتھ پڑے سب کچھ اگل دیا۔ پولیس کے آگے تو بڑے بڑوں کے پانی پتھر ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوکرا کیا چیز تھا؟ 2-4 جھانپڑ ہی کافی ہو گئے۔ رضوان نے ایسا سنسنی خیز انکشاف کیا کہ جو ناقابل یقین تھا۔ اس نے بتایا، اختر کی بہن صبا روز پیدل اسکول جاتی تھی، وہ مجھے اچھی لگتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ ایک روز اس امید پر شاید آج بات کرنے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ سامنے سے اختر آ گیا۔ وہ اپنے اسکول جاتے جاتے رستے سے واپس پلٹ آیا تھا، شاید کچھ گھر بھول آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر صبا نے آواز دی اور میری شکایت کر دی، کہا کہ بھائی یہ روز میرے پیچھے آتا ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے۔ اختر نے اس سے کہا، یہ میرا دوست ہے، میں اس کو سمجھا دوں گا، تم ابھی اسکول جاؤ، یہ تمہارے پیچھے آئندہ نہیں آئے گا۔ جب صبا آگے چلی گئی، اختر نے رضوان سے کہا، تم کو شرم آنی چاہیے، تم ہمارے محلے کے ہو اور میری بہن کے پیچھے آتے ہو، وہ تمہاری بہن ہے، میری تو نہیں، رضوان نے جواب دیا۔ اختر کو غصہ آ گیا اور اس نے رضوان کا گریبان پکڑ لیا۔ دونوں دوست دست و گریباں ہو گئے۔ یہ واقعہ گھر سے کچھ دور ہوا تھا، اس لیے محلے والوں کو خبر نہ ہوئی۔ البتہ چند راہ چلتے لوگوں نے سمجھا بجھا کر معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ بہن کا معاملہ تھا، اختر نے بھی کسی سے ذکر نہ کیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد رضوان ملا تو اس نے معافی مانگی اور ندامت کا اظہار کیا۔ تبھی اختر نے اس کو معاف کر دیا۔ رضوان نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ آئندہ میں خود تمہاری بہن کی حفاظت کروں گا۔ محلے کی ہر لڑکی بہن کی طرح ہی ہوتی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، عمر بھر تم سے شرمندہ رہوں گا۔ اس کے بعد ان دونوں میں دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اختر نے تو صاف دل کر لیا، مگر رضوان نے کینہ پال لیا۔ وہ دوست بن کر اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ انہی دنوں جب صبا ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، رضوان نے اسکول چھوڑنے کے بہانے اختر کو موٹر سائیکل پر سوار بٹھا لیا اور ایک خالی مکان میں لے گیا جہاں اس کے 2 دوست پہلے سے موجود تھے۔ یہ خالی مکان ان میں سے ایک کے چچا کا تھا جو دبئی گیا ہوا تھا اور چابی اپنے بھائی کو دے گیا تھا۔ لڑکا اکثر یہاں دوستوں کو لاتا اور یہ تاش وغیرہ کھیلتے تھے۔ رضوان بھی ان میں شامل ہوتا تھا۔ اختر پہلی بار آیا تھا، وہ اس گھر اور ماحول کو حیران نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اپنے دوستوں کے بغیر سیر کا مزہ کہاں یار، ان دونوں کو لینے آیا ہوں، تم یہاں بیٹھو، پانی وغیرہ پیو پھر چلتے ہیں۔ ایک لڑکے نے شربت کا گلاس اختر کو دیا، گرمیوں کے دن تھے، اسے بھی پیاس لگی تھی۔ سبھی نے شربت پیا تو اس نے بھی پی لیا، لیکن ان لوگوں نے اس کے گلاس میں نشہ آور گولیاں ڈال دی تھیں۔ مشروب پینے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کا جسم بے جان ہونے لگا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو انہوں نے اس کو چٹائی پر لٹا دیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اسی مکان کے صحن میں گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ اس طرح رضوان نے اختر سے اس دن کی لڑائی اور مار کٹائی کا بدلہ لے لیا۔ پولیس نے رضوان کی نشاندہی پر مکان کا صحن کھود دیا اور اختر کی نعش برآمد ہو گئی۔ یوں اس کی گمشدگی کا معمہ حل ہو گیا۔ محلے والے انگشت بدنداں تھے کہ رضوان ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ کسی کو یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنا بڑا سانحہ اس 17-18 سال کے لڑکے نے انجام دیا ہے۔ رضوان پولیس کی حراست میں تھا، لیکن اس واقعے میں صبا کا نام آ چکا تھا۔ محلے والوں نے قیاس کر لیا کہ اسے ماموں کے گھر اسی وجہ سے بھیجا گیا ہے کہ وہ یہاں رضوان کے ساتھ غلط رابطہ رکھتی تھی۔ جب بھائی نے دیکھا تو رضوان نے اس کو ہی ٹھکانے لگا دیا۔ اب یہ جملہ محلے کے ہر فرد کی زبان پر تھا کہ بہن کی خاطر بھائی جان سے چلا گیا۔ ایک تو بیٹے کا قتل، اس پر لوگوں کی غلط باتوں نے شمیم خاتون کو اور ہراساں و بدحواس کر دیا۔ اس نے بھائی سے کہا کہ اب صبا کو ادھر مت لانا،
ورنہ محلے والوں کی زبانیں اور کھل جائیں گی۔ کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دو۔ اس جلد بازی میں ماموں نے بھی رشتے کی چھان بین نہ کی اور جو پہلا رشتہ کسی نے بتایا اس کے ساتھ بھانجے کی تقدیر منسلک کر دی۔ صبا مظفر گھر سے بیاہ کر ملتان چلی گئی۔ اس کے شوہر کا نام برکت تھا۔ وہ لاہور میں کوئی کاروبار کرتا تھا۔ ایک ماہ بعد صبا کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد کسی نے خبر نہ لی کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ماں بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے بھیانک سانحے سے نڈھال تھی۔ ماموں نے بھانجی بیاہ کر سمجھا کہ فرض ادا ہو گیا۔ باپ سوتیلا تھا۔ وہ زیادہ بیوی اور اس کے بھائی کے کاموں میں مداخلت کو مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ صبا کا بھائی قتل ہو چکا تھا۔ اب کون اس کی فکر کرتا؟ برکت کو تو ایسے ہی رشتے کی تلاش تھی کہ لڑکی کم سن اور خوبصورت ہو اور اس کا والی وارث بھی مضبوط نہ ہو۔ سو صبا کے روپ میں من چاہا رشتہ مل گیا تھا۔ صبا کے لیے لاہور شہر ایک اجنبی جگہ تھی۔ یہاں پر اس کی کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ برکت اچھا آدمی نہ تھا۔ اس کی سوسائٹی غلط لوگوں کے ساتھ تھی۔ رفتہ رفتہ صبا پر اس کے گن کھلنے لگے۔ پہل وہ اپنے دوست گھر لانے لگا۔ ان میں کچھ عیاش با اثر افراد بھی ہوئے۔ وہ بیوی سے کہتا کہ افیسروں کو کھانے پر بلایا ہے، یہ اس کے کاروبار میں مدد کرتے ہیں۔ جب یہ آئیں تو تم اچھی طرح تیار ہو کر ان سے ملنے آنا، خود کھانا پیش کرنا، یہ ہماری کاروباری ضرورت ہے۔ اس طرح کی دعوتیں کرنا، ورنہ ہم غریب رہ جائیں گے۔ وہ صبا کو اچھے کپڑے پہناتا، ہار سنگھار کراتا۔ اس کے دوست ایسے مشروب پیتے کہ گھر میں ناگوار بو پھیل جاتی۔ تب وہ کہکہے لگاتے۔ صبا ان کے سامنے جانے سے گھبراتی، کھانا پیش کرنے سے جھیمتی۔ تب برکت کہتا کہ یہ کیا بد اخلاقی ہے، تم بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، کدھر اٹھ کر چل دیتی ہو، یہ بہت اہم لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ برکت کی غیر موجودگی میں بھی آنے لگے۔ ان حالات سے وہ کافی پریشان رہنے لگی۔ ماں کو فون کرتی تو وہ صحیح طرح سے بات نہ کر سکتی۔ جب سے اختر قتل ہوا تھا اس کو تو ایسی چپ لگی تھی کہ کسی کے دکھ سکھ بتانے کے قابل نہ رہی تھی۔ ایک دن برکت نے صبا کو کہا کہ اس کے ایک بہت امیر دوست نے دعوت کی ہے جہاں تمام صاحب حیثیت لوگوں کی بیگمات بھی آئیں گی، لہٰذا تم بھی اچھے لباس میں تیار ہو جاؤ، میک اپ بھی اچھا کرنا کہ تم امیر آدمی کی بیگم نظر آؤ۔ صبا کو یہ سب ناپسند تھا مگر شوہر کا حکم بجا لانے پر مجبور تھی۔ اس روز ہار سنگار کروا کر برکت بیوی کو ایک گھر میں لے گیا اور پھر فون سننے کے بہانے غائب ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ نہ لوٹا۔ صبا پریشان ہو گئی۔ وہاں موجود میزبان سے سوال کیا کہ برکت کہاں چلے گئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ اب وہ آئے گا بھی نہیں، وہ تم کو طلاق دے گیا ہے اور تمہارا سودا کر گیا ہے، اب تم ہماری ملکیت ہو۔ اس کے بعد جو صبا کے ساتھ بیتی وہ ناقابل بیان ہے۔ اگلے روز وہ اس کو ملتان لے گئے، یہاں بھی ادھر ادھر لے جاتے رہتے۔ 2 سال بیت گئے۔ وہ حرمہ نصیب ایک بار پھر لاہور لائی گئی۔ اس کو ایسی جگہ فروخت کر دیا گیا جسے جہنم کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ اب اس کو اپنی ماں بہت یاد آتی تھی مگر اس کا کسی سے رابطہ ممکن نہ تھا۔ وہ ایسی دلدل میں پھنسی تھی کہ جہاں رہنے والی عورت کا رشتہ اس کے قریبی رشتہ داروں سے نہ رہا کرتا ہے۔ اس دلدل کو اس نے آسانی سے قبول نہیں کیا تھا مگر ظلم سے تو پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس پر بھی ایسی سختیاں کی گئی کہ اس کے پلے کچھ باقی نہ بچا۔ عورت کے لیے ہر رشتے کے ظلم سے بھاگ نکلنا ممکن ہے مگر شوہر کے ڈھائے ظلم سے نکلنا مشکل ہے، کیونکہ ان معاملات میں لوگ یہ کہہ کر عورت کا ساتھ نہیں دیتے کہ یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ برکت بدبخت صبا کو بیوی بنا کر بازار کی زینت بنا گیا۔ صبا کے ماموں برکت کے فون پر رابطہ کرتے مگر کوئی جواب نہ ملتا۔ 1-2 بار سوتیلے باپ نے بھی رابطے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ صبا نے جب بھی ماموں کے گھر فون کیا اس کی ممانی نے نفرت سے فون بند کر دیا۔ سبھی کا یہی خیال تھا کہ اس خراب لڑکی کی وجہ سے اختر کی جان گئی ہے۔ وہ بغیر تحقیق و ثبوت اس کو مورد الزام ٹھہراتے تھے، تاہم ابھی تک صبا نے گناہ کے اس ماحول کو دل سے قبول نہ کیا اور وہاں سے نکلنے کی سبیل ڈھونڈتی رہتی۔ اس کے ٹھکانے پر جو لوگ لائے جاتے ان میں ایک زمیندار دلاور صاحب بھی تھے۔ صبا کو اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کی اس پر خاص توجہ ہے، تو اس نے دلاور کو احوال کہہ کر اپنا دکھ بیان کر دیا۔
وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے، نکاح کی پیشکش کر دی، اس شرط پر کہ یہ نکاح ان کے خاندان اور ملنے جلنے والوں سے پوشیدہ رہے گا۔ صبا چاہ رہی تھی کہ کوئی ہر صورت اس کو اس بری جگہ سے نکال لے جائے۔ اس نے یہ خوشی قبول کر لیا، حالانکہ دونوں کی عمروں میں بہت فرق تھا، مگر عزت کی زندگی تو مل رہی تھی۔ دلاور نے منہ مانگے دام دے کر اس قید پنچھی کو اس کے سوداگروں سے آزاد کرا لیا اور ایک دوست کے گھر پر نکاح کر لیا، مگر وہ بھی اس کو وہ عزت نہ دے سکے جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اولاد کی پیدائش پر بھی پابندی لگا دی کہ ان کے پہلے سے اولاد تھی۔ بہرحال صبا نے ہر پابندی قبول کی، مگر وہ ماں سے ملنے کو بے چین تھی، جس کی اجازت دلاور صاحب نہیں دے رہے تھے۔ ایک دن اس نے دلاور صاحب کے نوکر کو اعتماد میں لے کر اپنی مجبوری بتائی اور کہا کہ مہربانی ہوگی، ماں دلاور کے گھر نہ آ سکتی تھی اور بغیر اجازت وہ بھی ماں کے گھر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس نے خط لکھ کر نوکر کو دیا کہ تم کسی طرح مظفر گڑھ جا کر یہ خط میرے ماموں کو پہنچاؤ، وہ ماں کو پہنچائیں گے۔ نوکر نے خط صبا کے ماموں کو پہنچا دیا تو وہاں شور مچ گیا کہ لڑکی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ مومانی نے خط پڑھ لیا تھا، شوہر سے کہا کہ جا کر دلاور زمیندار کو ڈھونڈو اور لڑکی کا پتہ کرو، جبکہ دلاور نے سختی سے منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی میکے کے فرد سے رابطہ مت کرنا، جب مناسب سمجھوں گا میں خود رابطہ کروں گا۔ دلاور کے نوکر سے بڑے ماموں کے بیٹے نے بات کی تھی اور خط بھی اسی نے لیا تھا، اس پر نوکر کا پتہ لکھا تھا، لیکن ماموں نے نوکر کی بجائے دلاور زمیندار کا کھوج لگا لیا کہ جس کو اس کے علاقے کا ہر آدمی جانتا تھا۔ اس طرح وہ دلاور صاحب کے اصل ڈیرے پر پہنچے، جہاں زمیندار خود تو نہ ملا مگر ایسا شخص مل گیا جو دلاور کا بہنوئی بھی تھا اور اس کا سالہ بھی۔ اس کو بتایا کہ میں صبا کا ماموں ہوں، مجھے چٹھی ملی ہے کہ وہ دلاور کی منقوہہ ہے، مجھے صبا اور اس کے خاوند سے ملاقات کرنی ہے۔ اس بات سن کر سالے صاحب نے اس کو ڈیرے پر بٹھا دیا اور خود دلاور کے پاس گیا جو حویلی میں موجود تھا۔ احوال بتایا تو اس نے کہا، شجاع خان، تم اس بات کو پی جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ اس ایک بے وقت عورت کو عزت دی ہے، اس نے میری لاج نہیں رکھی اور اس راز کو تشتزبام کیا ہے، میں اس کو طلاق دے دوں گا، مگر تم یہ بات کسی پر مت کھولنا اور جو شخص آیا ہے اس کو کسی بہانے چلتا کرو، میں مزید کسی رشتہ داری میں پڑنا نہیں چاہتا۔ شجاع نے آ کے صبا کے ماموں کو کہا کہ دلاور صاحب گھر پر نہیں ملے، وہ شکار پر نکل گئے ہیں، آپ فی الحال واپس چلے جائیں، وہ خود آپ کی بھانجی کے ساتھ آپ کے گھر آ جائیں گے۔ ماموں تو منہ لٹکا کر لوٹ گئے۔ دلاور صاحب نے صبا کو طلاق دے دی اور کہا کہ اب تم جہاں کہو میرا ڈرائیور چھوڑ آتا ہے، یہاں سے جو لے جانا چاہو لے جاؤ، کیونکہ تم کو رکھنا میرے لیے اب خطرے سے خالی نہیں ہے، تم قابل اعتبار نہیں ہو۔ میرے سالے کو بھی علم ہو گیا ہے کہ میں نے تم سے خفیہ نکاح کیا ہے، اگر وہ بھی ایسی ہی کسی عورت سے نکاح کر لے گا تو میں اس سے باز پرس نہ کر سکوں گا کہ تم نے میری بہن پر سوتن کیوں ڈالی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر رشتہ دار کہے گا کہ اگر دوسری شادی کرنی تھی تو کسی شریف خاندان میں کی ہوتی۔ اگر تمہاری اصلیت کا میرے لوگوں کو علم ہو گیا کہ تم کو میں کس جگہ سے اٹھا کر لایا ہوں تو میری ساکھ برباد ہو جائے گی اور کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں گا۔ یہ باتیں دلاور کے منہ سے سن کر صبا کا کلیجہ شک ہو گیا، وہ رونے لگی، مگر دلاور نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا۔ وہ چلا گیا اور ڈرائیور کو بھیج دیا۔ بی بی آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ کو چھوڑ آتا ہوں، سامان بھی اٹھا لیں۔ صبا نے کوئی سامان نہ اٹھایا، جو جوڑا تن پر تھا بس وہی ساتھ تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے صاحب کے اس دوست کے گھر چھوڑ آؤ جہاں پر میرا نکاح ہوا تھا، اس کو امید تھی کہ وہ دلاور کو سمجھا بجھا لیں گے، وہ کچھ دن ان کے گھر رہ جائے گی، مگر ناصر صاحب کو طلاق کی اطلاع دلاور نے کر دی تھی، لہٰذا جب وہ گھر آئے انہوں نے صبا کو اپنے گھر پناہ دینے کی بجائے دارالامان پہنچا دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو لڑکی غلط بازار سے لائی گئی ہے اس کو اس چھت تلے پناہ نہیں دینی چاہیے جہاں اپنی بیوی اور بچیاں رہتی ہوں۔ دارالامان میں اس نے مجھ سے کہا، وکیل صاحبہ ابھی میں کس سہارے جیوں؟ تب میں نے اس کے سوتیلے باپ سے رابطہ کیا، اس کو بلایا اور سمجھایا
تو وہ شریف آدمی گھبرا گیا، کہنے لگا میری بھی بچیاں ہیں اور محلے میں صبا کی وجہ سے میری عزت خراب ہوئی ہے۔ سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خراب لڑکی تھی، اس کی وجہ سے اس کا بھائی قتل ہوا ہے۔ اب اس کو کیسے گھر لے جاؤں؟ بڑی مشکل سے دارالایمان کی انچارج اور میں نے اس شخص کو راضی کیا تھا کہ وہ دنیا والوں کی پرواہ نہ کرے اور لڑکی کو اس کی ماں کے پاس لے جائے، کیونکہ صبا ماں سے ملنے کو بے قرار تھی۔ صغیر احمد فطرتاً شریف آدمی تھے، اس نے ہماری بات مان لی اور صبا کو گھر لے جانے پر راضی ہو گیا۔ میں ساتھ گئی تھی اور ہم نے صبا کو اس کی ماں کے حوالے کیا۔ اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا کہ زندگی پھر نے فرصت نہ دی دوبارہ لاہور سے مظفر گڑھ جاتی اس کا پتہ کرتے۔ بہرحال امید ہے کہ اس کو سوتیلے باپ کے گھر رہنے کے لیے 2 گز زمین مل ہی گئی ہوگی۔ دعا کرتی ہوں کہ اس کو معاشرے میں وہ مقام بھی ملا ہو جو کسی عزت دار عورت کا حق ہوتا ہے۔ اگر آپ مزید دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔